الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و تشروی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنے پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ سب بستی والے اسی میں پھنس جائیں، مگر قربان جائے اپنے آقا کے اعلیٰ اخلاق کے. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلی ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا. بیماری کی خبر پا کر آپ خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہیں. اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی، اتنے دن سے کہاں رہتے ہو؟ نظر نہیں آتے ہو. مدرسے میں رہتے ہیں. مدرسے میں کیا کرتے ہو؟ مدرسے میں پڑھائی کرتے ہیں. کون سے پڑھائی کرتے ہو؟ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. حسن بھائی، آپ سے ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ جواب دے سکو گے؟ کیوں نہیں جی، انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. آپ کو کون پیدا کیا؟ اللہ نے. آپ کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کون ہو؟ مسلمان. آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. قرآن پاک میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں.
قرآن پاک میں کتنے منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے آیتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کس طرح نازل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سورت یا آیت سنا دیا کرتے تھے، آپ اسے یاد کر کے کسی کو لکھنے والوں کو بلا کر لکھوا لیتے تھے۔ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا اسے امی کہتے ہیں۔ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ آپ کو علم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کی حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد رسول مقبول حدیثوں میں مسلمان کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنی حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر کہتے ہیں۔ مدینہ کا نام کس نے رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ کا نام پہلے کیا تھا؟ یثرب تھا۔ سال میں کتنے بار عید آتے ہیں؟ سال میں 2 بار عید آتے ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ۔ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے قبلہ کہتے ہیں۔ دن رات میں کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ رات دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم انصار بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف یہ صدا اٹھ رہی ہے، آپ تشریف لانے لگے ہیں۔ ہر طرف یہ صدا اٹھ رہی ہے، آپ تشریف لانے لگے ہیں۔ ہر طرف یہ صدا اٹھ رہی ہے، آپ تشریف لانے لگے ہیں۔ لوگ مل کر خوشی کی وجہ سے نعت پھر گنگنانے لگے گئے۔ لوگ مل کر خوشی کی وجہ سے نعت پھر گنگنانے لگے گئے۔ ہونٹ پر ہے درود آج سب کے، اور دل ہے پریشان کب سے۔ ہونٹ پر ہے درود آج سب کے، اور دل ہے پریشان کب سے۔ اس درود مقدس کے صدقے لوگ سب جگمگانے لگے گئے۔ اس درود مقدس کے صدقے لوگ سب جگمگانے لگے گئے۔ ان کی آمد سے سارے جہاں میں ہر زباں اور ہر ایک مقام ہے۔ سچ کہوں تو زمین و آسمان میں جتنے ہیں ٹمٹمانے لگے گا۔ سچ کہوں تو زمین و آسمان میں جتنے ہیں ٹمٹمانے لگے ہیں۔ یہ سعید کا کیا ذکر کرتا ہے، یہ سارا جہاں ان پہ مرتا۔ یہ سعید کا کیا ذکر کرتا ہے، یہ سارا جہاں ان پہ مرتا۔ ہر کوئی ان پہ مر کے یہ کہتا، مر کے بھی غم مسکرانے لگے گئے۔ ہر طرف یہ صدا اٹھ رہی ہے، آپ تشریف لانے لگے گئے۔ آج ہی اپنے رب کو منا لو،
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نعرے دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نعرے دوزخ سے خود کو بچا لو، نعرے دوزخ سے خود کو بچا لو۔ چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی بھی پھانی ہے سن لو، چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی بھی پھانی ہے سن لو، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے، یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، اور مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے، اللہ سے ہم تعلق جوڑتے ہیں، اور یہ نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، ہمیں یہ مدارس بھی ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں، جس طرح بھی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، یہ مدارس بھی ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں، لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے، نہ مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اقرب میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی اب اس کے متعلق ان کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، طلبہ دین کو دیکھو، بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کے نیت سے کسی عالم کے دروازے میں جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہاں جہاں اسے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، صبح و شام فرض سے اس کے مغفرت کا اعلان اس طرح کرتا ہے، ہاؤلا تقا اللہ من النار، یہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب طلبہ کرام پہ اتنا بلند مقامت ہو، ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپے پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو، مدرسہ میں کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جسے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو بندہ خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا، اور فرمایا تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا، چنانچہ ہر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نے بھیجتا، قرآن نے بیٹھ کے وہ لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا۔
اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشغلہ راہ بن گیا. قرآن کریم میں کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا. بہرحال ادارے کے مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیل سے اونچا نہیں جاتی. اس ادارے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے تھے. ہم نے فخر کر سکتے ہیں کہ اولئک آباء جئنا بمثلہم، کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دین ادارہ تھا جہاں جبریل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت جب آئے گی تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبریل بھی رہا، ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا. دوستو مدرسہ کی قدر کرو، تم نہ کرو گے تو خدا دوستوں کو پیدا کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مدارس سے چلے اور چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے. ادارہ مٹ نہیں سکتا، جس کا تعلق ادارہ سے ہو وہ کبھی نہیں مٹ سکتا، لہذا اس سے تعلق جوڑو. اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.